عالمی سیاست کا سب سے بڑا راز کیا امریکہ اور روس ایک ہو سکتے ہیں؟ چین اور یورپی یونین کا حیران کن کردار۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دنیا ایک نئی سیاسی دور میں داخل ہو رہے ہے جہاں طاقت کی روایتی توازن میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہے۔ اگر ہم پچھلے چند سالوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ اور روس ہمیشہ سے ایک دوسرے کے قریب رہی ہے، جبکہ چین اور یورپی یونین اپنا جگہ عالمی اسٹریٹجیز پر اثر رسوخ قائم کر رہی ہے۔ لیکن حالیہ واقعات نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ، جو ہمیشہ یوکرین کا سب سے بڑا حمایتی رہا ہے، اچانک روس کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ چین، جو اپنی اقتصادی طاقت کے ذریعے دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اب یورپ کے ساتھ اپنی تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔ یہ سوال انتہائی اہم ہو جاتا ہے، کیا امریکہ اور روس ایک ہو سکتے ہیں؟ لیکن چین اور یورپی یونین امریکہ سے الگ ہو کر ایک نیا بلاک بنا سکتے ہیں۔ اور اس سارے کھیل میں یوکرین کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کی جوابات تلاش کریں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتاتا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ کے ذہن میں موجود اس سوالات کی جوابات آج آپ کو ملنے والے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور روس کا اتحاد۔ تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب امریکہ اور روس ایک دوسرے کے ساتھی تھی۔ میرے دوستو، جب 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو روس نے مغربی ممالک سے مدد طلب کی۔ امریکہ اور برطانیہ نے سوویت یونین کو مدد فراہم کی اور یوں ہی ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یہ ممالک ایک ہو گئے۔ 1945 میں نازی جرمنی کو شکست دینے کے بعد یہ اتحاد ختم ہو گیا اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ میں کود پڑے۔ 1947 کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان ایک نظریاتی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ سرمایہ داری کو سپورٹ کرتا تھا جبکہ روس کمیونزم کو فروغ کر رہا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی طاقت کم ہو گئی اور امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن گیا۔ پیارے ساتھیوں، پچھلے 30 سالوں میں امریکہ نے روس پر کئی اقتصادی پابندیاں لگائی اور نیٹو کے ذریعے اس کا گھیراؤ کیا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ امریکی کئی سیاستدان اور ماہرین کہہ رہے ہیں اگر روس کو چین کے ساتھ مکمل طور پر جانے دیا تو یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی خفیہ ملاقاتوں میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب سوال یہ بنتا ہے کہ یوکرین جنگ کا حقیقت کیا ہے؟ یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو مشرقی یورپ میں واقع ہے اور تاریخی طور پر یہ روس کا ایک قریبی اتحادی ملک ہے۔ لیکن 2014 میں یوکرین میں ایک مغربی حمایت یافتہ انقلاب آیا جس کے بعد یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ یہ روس کے لیے ایک ریڈ لائن تھی۔ روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی مدد شروع کر دی۔ 14 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا جس کا مقصد یوکرین کی حکومت کو ہٹانا اور نیٹو کو اپنے دروازے سے دور کرنا تھا۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے فوراً طور پر یوکرین کی حمایت کا اعلان کیا اور روس پر سخت پابندیاں لگا دی۔ لیکن اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ امریکہ کے کئی سیاستدان اور ماہرین اب کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کو تول دینا امریکہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کہا اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو وہ 24 گھنٹوں میں یہ جنگ ختم کر دے گی۔ حالیہ رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکہ اور روس کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر امریکہ اور روس کے تعلقات بہتر ہو جائے تو چین اور یورپی یونین کا کردار کیا ہوگا؟ کیا دنیا دو بلاکس میں بانٹنے والے ہیں؟
अरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो चीन ने 2 दहाइयों में अपनी मईशियत को बहुत मजबूत किया और अब वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के कई ममालिक में सरमायाकारी कर रहा है और अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चीन ने रूस के साथ करीबी ताल्लुकात बना ली और दोनों ममालिक डॉलर के बगैर तिजारत पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन में कई ममालिक जैसे जर्मनी और फ्रांस अब अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय चीन और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं। अगर अमेरिका और रूस करीब आते हैं तो यूरोप का चीन की तरफ झुकाव मजीद बढ़ सकता है। यार साथियों, ये सब तब्दीलियाँ एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं। क्या हम एक नई आलमी ताकत को तकसीम देखने जा रहे हैं? अमेरिका और रूस एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, जबकि चीन और यूरोप एक नई ताकत बन सकते हैं। अगर अमेरिका ने यूक्रेन की हिमायत कम कर दी तो यूक्रेन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। इसी के साथ साथ रूस और चीन एक साथ रहेगी, लेकिन अगर यूरोप भी चीन के करीब होता है तो अमेरिका आलमी सियासत में तन्हा हो सकता है। प्यारे साथियों, अब ये सब इशारे हमें बताती है कि दुनिया में एक नया जोग्राफियाई तवाज़ुन बन रहा है। अगर अमेरिका और रूस करीब आते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर चीन और यूरोपीय यूनियन एक साथ होते हैं तो अमेरिका की आलमी ताकत कम हो सकती है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई रूस के करीब जा रहा है? क्या चीन और यूरोप अमेरिका को छोड़कर एक नई ताकत बनाएगी? और सबसे बढ़कर यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या होगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जी तो दोस्तों, आज का वीडियो इतनी तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे मज़ीद मालूमाती और हक़ाइक़ पर बनी वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके।